الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے معدے کی خرابی کا علاج۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں 100 میں سے 90 افراد معدے کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ معدے کی بیماریاں یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں، معدہ خراب کیوں ہوتا ہے، اور اس کا ایک آسان سا نسخہ آج لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، معدے کی خرابی میں ہمارا اپنا ہی کردار ہے۔ ہم جو غیر فطری جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، غیر فطری عادات جو ہم اپناتے ہیں، ان چیزوں کا ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور ان خرابیوں کی وجہ سے نہ صرف ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے بلکہ ہماری پوری صحت جو ہے اس سے خراب ہو جاتی ہے۔ عادات کے اندر راتوں کو دیر تک جاگنا، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ اور اعصاب پر پریشر بنتا ہے۔ دماغ کے اندر جب تیزی آتی ہے، اس کے اندر اعصاب کے اوپر جب سوزش ہوتی ہے، اعصاب کے اوپر جب سوزش ہوتی ہے تو دماغ اپنا زیادہ کام کرتا ہے، تو دماغ جو ہے وہ بلغم زیادہ بناتا ہے، الکلائن وہ زیادہ بناتا ہے، جسم کو وہ ٹھنڈا زیادہ رکھتا ہے، وہ جسم کے اندر کولنگ زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اے سی کا استعمال آج کے اس دور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان اے سی کا استعمال ہے۔ اے سی ہمیں سست بنا رہا ہے، ہمارے لیور کو وہ سست کر رہا ہے، ہمارے لیور کو وہ فیٹی کر رہا ہے، ہمارے لیور کے اندر وہ ضعف پیدا کر رہا ہے، ہمارے لیور کو وہ انتہائی کمزور کر رہا ہے۔ آج تو حالت ہماری یہ ہے کہ اے سی سے اٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بھی اے سی لگا ہوا ہے، پھر آفس میں جاتے ہیں وہاں بھی اے سی لگا ہوا ہے، پھر ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اے سی لگا ہوا ہے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا اب اے سی کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری صحت کی خرابی کی اور ہمارے معدے کی خرابی کی۔ اس کے بعد رطوبات والی چیزوں کا استعمال کرنا، مٹھائیاں، دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سویاں، پٹھے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ معدے کو سست کرتی ہیں، معدے پر بھاری پن پیدا کرتی ہیں، معدے کو کمزور کرتی ہیں۔ اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس، بیکری آئٹم ہمارے لیے ایک زہر کے مثل ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں ہمیں۔ اور پھر میڈیکل کی جو پین کلر ہیں، اینٹی بایوٹک ہے، میڈیسن، وہ بھی ان معدے کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔
پھر رہی صحیح کثر ہمارا غلط علاج ہے، غلط تشخیص ہے. جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ آپ کی گرمی، آپ کے معدے پہ گرمی ہو گئی ہے، وہ ٹھنڈی چیزیں کھلا کھلا کے اس معدے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ علاج، غلط عادات اور غلط غذا یہ ہماری معدے کی بربادی کا سبب ہے. پھر ہم دیر سے جب سوتے ہیں، اٹھتے بھی دیر سے ہیں، ناشتہ ہمارا نکل جاتا ہے، کچھ لوگوں کا تو دوپہر کا کھانا بھی نکل جاتا ہے، شام کے ٹائم اٹھتے ہیں اور پھر نہ ناشتہ ہوا نہ دوپہر کا کھانا ہوا، ساری کسر وہ رات کے کھانے میں نکال دیتے ہیں. حالانکہ ہمارا معدہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے، سورج کی حرارت سے ہمارا معدہ کام کرتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے ہمارا معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، ان ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو لازمی بات ہے معدہ خراب ہوگا. تو اس طرح کی بے شمار مسائل، اس طرح کی بے شمار ہماری غلطیاں ہیں جو ہمارے معدے کو خراب کر رہی ہیں. تو اس میں درست تشخیص کروائیں، اپنی اصل کاز کو دیکھیں، اصل سبب کو دیکھیں، اپنے طور پر علاج نہ کریں. دوسرا، درست علاج کی طرف آئیں. اب جو میں نسخہ آپ کی طرف پیش کرنے لگا ہوں، یہ نسخہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ، 99% لوگوں کو فائدہ دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل کے لیے صحیح تشخیص کروائیں، صحیح علاج کروائیں. باقی اس نسخے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی رائزک وغیرہ انگریزی جو ادویات ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو اس میں آپ نے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، پیٹھا اور بیکری آئٹم، ان سے آپ نے بالکل پرہیز کرنی ہے. اور آپ نے ایسی قدرتی نیچرل غذا جس میں ڈرائی فروٹ ہے، انڈے ہیں، آم ہے، کھجور ہے، شہد ہے، دیسی مرغی ہے، بکرے کی کلیجی ہے، اس طرح کی غذا کو آپ اپنائیں. چنے ہیں، سفید، کالے، بھنے چنے، شملہ مرچ ہے، مش ہے، ان چیزوں کو آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ آپ استعمال کریں، اللہ کی فضل کرم سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں انار دانہ ہے، یہ آپ نے ترش والا لینا ہے 8 تولہ. سونٹ لینا ہے آپ نے 1 تولہ. زیرہ سفید آپ نے 1 تولہ شامل کرنا ہے. زیرہ سیاہ آپ نے 1 تولہ شامل کرنا ہے. پوست حلیلہ زرد یہ آپ نے 6 ماشا شامل کرنا ہے. اور پوست حلیلہ سیاہ یہ آپ نے 6 ماشا شامل کرنا ہے. اور نمک لاہوری جو ہے وہ آپ نے 1.5 تولہ شامل کرنا ہے. تو ان تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا کے آپ نے 6 ماشا صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ اس کو استعمال کریں. جو آپ نے غذا 6 ماشا استعمال کرنی ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی. تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دے گا، تندرستی دے گا. آپ کی معدے کے جملہ امراض جو ہے اس سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو امید کرتا ہوں آپ آج کی اس ویڈیو سے، آج کے اس نسخے سے آپ مستفید بھی ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.